کہ اب ریاست کی حکومت کی سربراہی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو پیسے کے معاملے میں اپنے کسی قریب ترین رشتے کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. پبلک منی کو صرف عوامی مفاد میں استعمال کیا جائے گا، اس سے ہٹ کے اس کا کوئی استعمال جب تک میرے قلم میں اختیار ہے ممکن نہیں. اب وہ امپیکٹ سامنے آنے لگ پڑا ہے. ہم نے روڈ انفراسٹرکچر میں 19 ارب روپیہ خرچ کیا، ای ٹینڈرنگ سے 3 ارب روپیہ بچایا. پھر سب سے کمال بات یہ ہے، اللہ کا کرم ہوا، 3 روپے بجلی، 1900 روپیہ مانا آٹا. یہ امپیکٹ وصول کرنے کے باوجود 71 ارب کا خسارہ، جو بجٹڈ خسارہ ہے. اچھا، اب ہمارے ناقد کرتے کیا ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد تو یہ کابینہ اور اس کا وزیر اعظم ان کی لاشیں نیلم میں پڑی ملیں گی اور 1122 تلاش کر رہی ہوگی. جو بدنیت ہیں یا جو نحوست زدہ چہرے ہیں، جن کے چہروں پہ صرف کرپشن کی دبیست ہے، جن کے پیٹ پر اس موجودہ سرکار نے لات رسید کی ہے، وہ تو چیخیں گے. اب چونکہ سوشل میڈیا شتر بے لگام کی طرح ہے، آج میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جی وہ جو بجٹ سے 14 ارب روپیہ غائب ہو گیا. اب جس نے لگائی ہے، میری عقل کے مطابق اس نے 14 سال تعلیم بھی حاصل نہیں کی، نہ اسے پتا ہے کہ بجٹ سے 14 پیسے نہیں غائب ہو سکتے. 14 ارب تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن درفتنی چھوڑنی سے چھوڑ دی. اب المیہ کیا ہے کہ جب کچھ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم جیسے گناہگاروں کا پردہ رکھتی ہے، تو پھر تخیلاتی طور پر نحوست پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تصوراتی طور پر ایک کہانی گھڑی جاتی ہے. اب اس کے لیے جب لا انفورسمنٹ کی باری آتی ہے تو چیخ و پکار. اور میں نے دیکھے ہیں کہ خود ساختہ نام ناد سیاسی رہنما وہ بھی ایسی لغو اور واہیات گفتگو کرتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عدالتی نظام ہے آزاد کشمیر میں، اور جس معاشرے میں عدالتی نظام چاہے وہ آپ کو سوٹ کرے یا نہ کرے، عدالتی فیصلوں کی بے توقیری شروع ہو جائے، وہاں پہ انتشار کسی کا باپ نہیں روک سکتا. اب آپ سب صحافی ہیں، آپ کو پتا آپ کا ایک صحافی دوست گرفتار ہوا. اچھا، آپ میں سے میرا خیال ہے 99% لوگ یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایف آئی آر ہوئی کیسے. حکومت چھوڑ دے بھئی، آپ لوگ اس بات پہ کیوں نہیں گفتگو کرتے کہ ایف آئی آر کیسے ہوئی. عدالتی حکم آیا 22A کے تحت پرچہ درج کرنے کا. یہ ممکن ہے حکومت کے لیے کہ سیشن کورٹ کے حکم کی وہ تعمیل نہ کرے؟ جنگل کا راج ہے. پھر کیا درخواست کی گئی جو صحافی کے احترام میں کرنی چاہیے کہ یار ان کو کمفرٹیبلی رکھیں، وہ بھی تو بٹ پہ میں نے کہا، اور جب بیل کرانا چاہیں یہ بیل کرا لیں. اچھا، تاثر کیا دیا گیا کہ جس طرح وزیر اعظم یا اس کی حکومت نے کسی کو گھر سے اٹھا لیا. اب جب اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ خود سوچئے، اور یہ کرتا کون ہے؟ یہ انجمن حقوق متاثرین بددیانتی و کرپشن. اب یہ بھی ایک انجمن ہے، ان کے بھی حقوق ہیں. اب آزاد کشمیر کے شہریوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نام کی انجمن کے ساتھ گفتگو کی جانی واجب ہے، فرض ہے، یا ان کی بے خونی کی جانی مطلوب ہے. معاشرے ایسے آگے نہیں چل سکتے ہیں. اور میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے. جمود کا نام تو موت ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس نے آپ کی سرجری کرنی ہے، اور کینسر پھیلنے سے باقی جسم کو اور آپ کی زندگی بچانے کے لیے اس نے یہ کوشش کرنی ہے، تو تکلیف ہوگی نا. کوئی پارٹ آپ کا ریموو ہوگا، باقی جسم توانا ہو جائے گا. ایسا ڈاکٹر مجھے تو نہیں دستیاب پوری دنیا میں جو دم کرے اور آپ کی کینسر سچویشن دور ہو جائے. وہ اللہ کا ولی ہو جس کے پاس یہ اختیار ہے. تو مجھے جب تک سرجیکل انٹرونشن نہیں کرنی ہے اس نظام کی درستگی کے لیے، اس نظام سے کینسر سپاٹ کو علیحدہ نہیں کرنا، اس کا مفاد عام شہری کو نہیں مل سکتا. اب ملنے لگ پڑا ہے نا. کبھی آپ نے سوچا؟ میں رات کو اپنے حلقے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے میرا عزیز کہنے لگا یہ جو پاس ہوئے ہیں جی، یہ کوئی 90% مخالف ہو گئے ہیں. میں نے کہا یار تمہیں عقل نہیں آئے گی بھائی.
تم یہ جملہ اس طرح بھی ادا کر سکتے تھے کہ یہ جو پاس ہوئے ہیں میرٹ پہ آئے ہیں یہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھے. اور سب سے پہلے میں نے کہا میری طرف سے مبارکباد دو ان سب کو. دیکھیے انتخابی عمل جمہوریت کی روح ہے، لیکن وہ اس شام ختم ہو جاتی ہے جس شام آپ انتخاب جیت یا ہار جاتے ہیں. ہار جاتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کو 5 سال موجود ہے مثبت تنقید کرنے کے لیے، اور اگر جیت جاتے ہیں تو پھر آپ اگلے دن صبح جنہوں نے آپ کو